جماعت پنجم سبق نمبر 6 گپ بازی کی سزا۔ سبق نمبر 6 گپ بازی کی سزا۔ مصنفہ عصمت چغتائی۔ تعارف: پیدائش 21 اگست 1915 عیسوی، وفات 24 اکتوبر 1991 عیسوی۔ عصمت چغتائی بدایوں میں پیدا ہوئی۔ ان کا خاندانی نام عصمت خانم چغتائی ہے۔ عصمت چغتائی افسانہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ کلیاں، شیطان، چوٹیں اور چھوئی موئی ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ ٹیڑھی لکیر اور ایک قطرہ خون ان کے مشہور ناول ہیں۔ ان کی کہانیوں میں خواتین کی بول چال، رہن سہن اور ان کی خواہشوں اور تمناؤں کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ گپ مارنا بری عادت ہے۔ اگر کوئی شخص گپ باز مشہور ہو جائے تو پھر اس کی سچی باتوں کا بھی لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ اس سبق میں ایک ایسے ہی بچے کی کہانی ہے جو اکثر گپ مارا کرتا ہے اور بڑوں کے منع کرنے کے باوجود اپنی اس عادت سے باز نہ آتا تھا۔ اس عادت کی بنا پر ایک دن وہ بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ ذیل کا سبق بچوں کے لیے لکھے گئے عصمت چغتائی کے ناول تین اناڑی سے لیا گیا ہے۔ سبق کی بلند خوانی: ببلو کو ہمیشہ سے گپیں مارنے کا شوق تھا۔ ایسی ہانکتے کہ بس کیا بتائیے۔ ایک دن کہنے لگے، آئس لینڈ میں برف ہی برف ہوتی ہے۔ لوگ برف کے گھروں میں رہتے ہیں۔ وہاں برف کی سڑکیں، برف کے سینما گھر، برف کے اسکول ہوتے ہیں۔ وہاں سب پیڑ برف کے ہوتے ہیں۔ آئس کریم کی نارنگیاں، کیلے، ناشپاتیاں، امرود، انناس اور آم ہوتے ہیں۔ وہاں بھیڑیں اور بکریاں چاکلیٹ آئس کریم کی ہوتی ہیں اور برف کی لال لال آگ پر برف کی روٹیاں پکتی ہیں۔ بے وقوف! برف کی کیسے آگ سلک سکتی ہے؟ جموں سے زیادہ ضبط نہ ہو سکا۔ جلتی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ نہیں بیٹے، برف کی آگ نہیں جلتی۔ ابا نے نہایت عالمانہ انداز میں اینک کے اوپر سے جھانک کر سمجھایا۔ نہیں ابا، جلتی ہے، ببلو نے بگڑ کر کہا۔ تم نہایت بے وقوف ہو، نرے احمق! ابا نے ڈانٹ کر ثابت کر دیا کہ ببلو گپ ہانک رہا ہے۔ ببلو کا بہت مذاق اڑا اور ایک دم سے ان کی گپ بازی کی دھوم مچ گئی۔ اب تو یہ حال ہو گیا کہ اگر ببلو کہتے، اماں ہمیں بھوک لگی ہے، تو کوئی یقین نہ کرتا۔ ایک دن جب ببلو اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئے تو وہاں سے سرپٹ دوڑتے ہوئے آئے اور دادی اماں کی گود میں چڑھ گئے۔ اے ببلو، سوتے کیوں نہیں؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ دادی اماں بولیں، نہیں۔ کیوں؟ شیر۔ شیر؟ کیسا شیر؟ شیر اتنا بڑا۔ جتنے ہاتھ پھیل سکے پھیلا کر ببلو نے ناپ بتایا۔ کہاں ہے شیر؟ ابا جان نے غصہ کر کے پوچھا۔ ہمارے پلنگ کے نیچے۔ پھر تم جھوٹ بولے؟ ابا نے بڑی بڑی آنکھیں نکالیں۔ سچ اللہ قسم، جھوٹا کہیں کا! دادی اماں نے زور کا دھب جمایا اور ببلو کو اپنی گود سے بیگن کی طرح لڑکا دیا۔ چل سیدھی طرح جا کے سو اپنے کمرے میں، اماں نے للکارا۔ نہیں اماں، شیر ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، اماں بولیں۔ کس قدر گپیں تراشتا ہے نالائق! ابا نے رائے دی۔ ڈرپوک بنا دیا ہے اماں باوا نے لاڑ کر کے، 2 کوڑی کا نہیں رہا بچہ! دادی اماں نے طعنہ مارا۔ بڑی دیر تک ببلو کے جھوٹ پر تبصرہ ہوتا رہا۔ پھر لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں ببلو اور شیر دونوں کو بھول گئے۔ سب سونے کا پروگرام بنا ہی رہے تھے کہ میوہ رام مالی بوکھلایا ہوا آیا۔ مجیب میاں، باہر داروغہ جی کھڑے ہیں۔ دادی اماں بڑبڑائیں، لوگ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، جان کو لگ گئے ہیں۔ ارے بلاؤ بلاؤ، آئیے انسپکٹر صاحب، کیسے تکلیف فرمائی؟ ابا نے چبوترے پر سے پکارا۔ انسپکٹر کے ساتھ ایک گچھے دار مونچھوں والے صاحب بھی تھے۔ وہ میوہ رام سے بھی زیادہ سٹپٹائے ہوئے تھے۔ 2-4 لاٹھی بند کانسٹیبل بھی تھے۔ ابا گھبرائے۔ کیا گڑبڑ ہو گئی؟ خیریت تو ہے؟ ابا نے پوچھا۔ ویسے سب خیریت ہے،
یہ سرکس کے مینیجر صاحب ہیں۔ انہوں نے گچھے دار مونچھوں والے کی طرف اشارہ کیا۔ آداب عرض، آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی، ابا بولے۔ صاحب، وہ بات یہ ہے کہ سرکس کا ایک شیر چھوٹ گیا ہے۔ شیر؟ جی، شیر نہایت خوخار ہے۔ کل رنگ ماسٹر صاحب کو بھی بمبور ڈالا ہوتا۔ بال بچے، ابھی آپ کے پڑوس سے رئیس صاحب نے فون کیا کہ ایک عدد شیر آپ کے باغ میں گھومتا دیکھا گیا ہے۔ باغ شیر، ببلو، ابا مونڈھے پر ڈھلک گئے۔ ببلو سچ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے سہم کر ببلو کے کمرے کی طرف دیکھا جس کا ایک دروازہ باغ کی طرف کھلتا تھا۔ ہائے لوگو، میرا ببلو! اماں جو کمرے سے سب کچھ سن رہی تھی پچھاڑ کھا کر گدے پر گری۔ پھر اٹھ کر وہ دوڑی ببلو کے کمرے کی طرف۔ اگر ابا نے انہیں پکڑ نہ لیا ہوتا تو وہ سیدھی شیر کے جبڑوں میں گھس جاتی۔ ہائے میرا بچہ! ارے مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تم لوگوں پر بھاری ہے بچہ۔ اس کی جان لے کر چین آیا۔ حسب دستور دادی اماں نے گھبرائے ہوئے اماں اور ابا کی ٹانگ لی۔ ہائے میرا ننھا منا ببلو! شیر نے چبا ڈالا اور اس نے ڈر کے مارے آواز بھی تو نہیں نکالی۔ خالہ اماں رونے لگی اور جموں شبو بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابا کا برا حال ہو گیا۔ وہ تو خالی ہاتھ ہی گھس کر شیر سے گھس جانا چاہتے تھے۔ ان کا بس نہ تھا کہ شیر کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اپنے لاڈلے ببلو کو نکال لائیں۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے انہیں دلاسا دیا۔ بندوقیں اور لاٹھیاں لے کر سب آہستہ آہستہ ببلو کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اندر جھانکا تو دو بڑے بڑے انگارے پلنگ کے نیچے دہک رہے تھے۔ شیر کے پلنگ کے نیچے تھا، لیکن ببلو کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ گھر میں کہرام مچ گیا۔ سرکس کے مینیجر پنجرہ ساتھ لائے تھے۔ بڑی مشکل سے شیر کو پنجرے میں ڈالا گیا۔ تعجب ہے، نہ خون کے نشانات ہیں نہ ہڈیاں۔ انسپکٹر صاحب بولے۔ ارے وہ نگوڑا تھا ہی کتا! ہائے میرا پھول سا ببلو! دادی اماں کو غش آنے لگا۔ ایک دم آپا کی فلک شگاف چیخ فضا میں گونجی اور وہ لڑکھڑاتی آ کر چوکی پر گریں۔ بی بی، ببلو! جیسے انہوں نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ کہاں؟ کدھر؟ سب نے انہیں ہلا ڈالا۔ غسل خانہ! اماں دوڑی۔ ابا نے لپک کر انہیں پکڑ لیا۔ ببلو کی کٹی پھٹی لاش دیکھ کر کہیں وہ پاگل نہ ہو جائیں۔ کلیجہ تھامے ابا اور میوہ رام روتے بلبلاتے غسل خانے میں پہنچے، لیکن وہاں کوئی لاش نہ تھی۔ ہاں، ببلو میاں گدھڑی بنے گھڑے کے پاس اکڑوں بیٹھے اونگھ رہے تھے۔ نامعقول! یہاں بیٹھا ہے اور ہم ناحق پریشان ہو رہے ہیں۔ ابا نے ایک چپت لگائی اور کان پکڑ کر ببلو کو اٹھا لیا۔ کہاں ماتم ہو رہا تھا، کہاں ایک دم شادیانے بجنے لگے۔ سب نے ببلو کو گلے لگایا۔ ان کے اتنے لاڈ ہوئے، اتنے صدقے اتارے گئے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی اللہ میاں کے ہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس دن سے ببلو میاں نے گپ بازی بالکل چھوڑ دی۔ سبق میں آئے نئے الفاظ اور ان کے معنی۔ عالمانہ، عالم جیسا۔ اتا، اتنا۔ سرپٹ دوڑنا، تیز دوڑنا۔ تبصرہ: رائے زنی۔ مونڈھا، بیت کی کرسی۔ ٹانگ لینا، ڈانٹنا، برا بھلا کہنا۔ گتھ جانا، لڑائی کرنا۔ کہرام مچ جانا، ہنگامہ ہو جانا۔ نگوڑا، نکما۔ کتا، کتنا۔ غش آنا، چکر آنا۔ فلک شگاف چیخ، تیز چیخ۔ ناحق، بلا وجہ۔ شادیانے بجنا، خوشی کا ماحول بن جانا۔ صدقہ اتارنا، اتارنا، کسی کے نام سے کوئی چیز خیرات کرنا۔